دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا، مسلک سلفیت کا شرارہ، مسلک سلفیت۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کائے سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے بچاؤ۔ جو آگ لکڑیوں سے نہیں جلے گی، وہ آگ کوئلوں سے نہیں جلے گی، کائے سے جلے گی؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ انسانوں سے اور پتھروں سے جلے گی، انسانوں سے اور پتھروں سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 درجے زیادہ ہے۔ جو دنیا کی جو آگ ہے، معمولی سی آگ، یہ جہنم کی آگ کا 69واں حصہ ہے، اس سے کہیں زیادہ سخت اور تیز جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اور پھر وہی اللہ نے آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس جہنم کے جو داروغہ ہیں، جو دیکھ ریکھ کے لیے جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، وہ بڑے سخت دل فرشتے ہیں اور دیکھنے میں بھی وہ بڑے خطرناک ہیں، جن کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ رحم کھانے والے فرشتے نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ انہیں جو حکم دے دے گا وہ اللہ کے حکم سے 1 انچ بھی نہیں ہٹیں گے۔ جو اللہ نے انہیں حکم دے دیا، جو کرنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا، بس وہ کام کو وہ بچا جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ خوب جائیداد کما لیا، خوب پیسہ کما لیا، خوب دھن دولت انسان کے پاس آ گئی، پھر اس کے بعد بیوی بچے ہیں، اس کے بعد شادی بیاہ ہے، اور پھر اس کے بعد اچھے سے اچھا کاروبار انسان کا چلے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ دنیا میں پیسہ کما لینا، جائیداد کما لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اللہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 184 کے اندر 184، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو تم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہو، یاد رکھو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آ کر کے رہے گا جب تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تم نے جو ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی تمہیں دے دے گا، اور جو ذرہ برابر بھی تم نے گناہ کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو انسان آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہی کامیاب ہے. کون کامیاب ہے؟ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ انسان کامیاب ہے. اور پھر اللہ نے وہی آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ اے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں، اے دنیا کی زندگی میں مگن ہونے والوں، اے دنیا کے رنگینیوں میں مست انسانوں، یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا تو ایک محض دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کا مال عارضی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں یہ سب عارضی ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو اصل کامیابی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، چاہے دنیا میں کتنی ہی پریشانیوں میں مبتلا ہو، چاہے کتنی ہی آزمائشیں اس کے ساتھ آئے، لیکن اگر وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا تو اصل کامیاب اللہ کہہ رہا ہے وہی انسان ہے. اور اگر تم دنیا میں کتنی ہی عزت کما کر کے آئے ہو، کتنی دھن دولت تم نے کمائی ہو، لیکن اگر تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکے، اللہ کہہ رہا ہے تم کامیاب نہیں ہو سکے. کامیابی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ دوسرا بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ علموہم وعدبوہم کہ انہیں دین کا صحیح علم سکھاؤ، انہیں دین سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو. یہ ہے انہیں جہنم سے بچانے کا مطلب، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو. تو یہاں تو جہنم سے بچانے کا کچھ مطلب دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو. یہ مطلب ہے جہنم سے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا. کہاں ہے ایسی مائیں، کہاں ہے ایسی مائیں جو یہ خواہش رکھتی ہوں، جو یہ چاہت رکھتی ہوں، جو یہ تمنا رکھتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو دین کا علم سکھاؤں. کہاں ہے ایسے باپ جو یہ امید رکھتے ہو کہ میں اپنے بچوں کو دین کی تربیت دوں، میں انہیں اچھا علم سکھاؤں. کہاں ہے ایسی مائیں؟ ہمیں تو اپنے بچوں کو آج ڈاکٹر بنانا ہے، ہمیں تو اپنے بچوں کو آج انجینئر بنانا ہے، ہمیں تو اپنے بچوں کو آج ماسٹر بنانا ہے، ہمیں تو اپنے بچوں کو آج میکینک کا کام کروانا ہے، بڑی بڑی فیکٹریوں میں بھجوانا ہے. کہاں ہے ایسی مائیں جو یہ خواہشیں رکھتی ہو، جو یہ تمنائیں رکھتی ہو کہ میں بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں گی، میں بھی اپنے بچوں کو نبی کے حدیثوں کا عالم بناؤں گی؟ کیا ہے کوئی مائیں آج ایسی؟ کہاں ہے امام بخاری کی ماں جیسی مائیں؟ امام بخاری بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی خواہشوں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے. ماں کی خواہش یہ ہے، ماں کی تمنا یہ ہے، ماں کی آرزو یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو، میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گی، میں اپنے بچوں کو نبی کے، اللہ نبی کے حدیثوں کا عالم بناؤں گی، اللہ کے دین کو پھیلانے والا بناؤں گی. لیکن اللہ نے ان کی اس تمنا کو توڑ دیا. امام بخاری مصیبتوں میں بچپن میں ہی مبتلا ہو گئے، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے اور شدید بخار آیا، اور مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو چھین لیا، انہیں اندھا کر دیا. ماں تو یہ تمنا کر رہی ہے،
ماں تو یہ آرزو کر رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی، میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گی، لیکن جب انہوں نے اپنا یہ سپنا ٹوٹتا ہوا دیکھا، اپنی یہ خواہش کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، ماں نے مصلی بچھایا اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہی ہے کہ اے اللہ یہ غمزدہ ماں تجھ سے آج فریاد کر رہی ہے، میری خواہش تو یہ تھی کہ میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گی، میں اپنے بچوں کو تیرے دین کا عالم بناؤں گی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو یہ خواہش کر رہی تھی کہ میں تیری راہ میں قربان کر دوں گی، میں تیرے نبی کے حدیثوں کا عالم بناؤں گی۔ ادھر ماں کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، ادھر ماں کی زبان سے یہ آواز نکلتی ہے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اللہ نے بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ کہاں ایسی مائیں جو یہ خواہش اور یہ تمنا رکھتی ہوں کہ میں بھی اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گی؟ یہی تو ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا مطلب، کہ انہیں دین کا صحیح علم سکھاؤ، انہیں دین سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو نہ خود دین کا علم سیکھنے کی تمنا ہے اور نہ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے کی تمنا اور خواہش ہے۔ اچھا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا ہے؟ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے جب قرآن کی آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا، اپنے خاندان والوں کو پکارا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، اپنی بیٹی صفیہ کو بلایا کہ اور کہا کہ اے میری بیٹی تم جان لو، تم دنیا میں چاہے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، تم جتنی خواہشیں کرو گی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں دے دوں، لیکن میری بیٹی اور میرے خاندان والوں یاد رکھو میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچاؤں گا، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں باپ ہوں، میں اس باپ کا حق دنیا میں ادا کر دوں گا، لیکن میں آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اور پھر اور آگے چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے آ گئے، بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر کے آ گئے، جہاں نہ تو کوئی پانی پینے کے لیے دور دور تک موجود ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے وہاں پر اناج موجود ہے، ایسی جگہ پر اللہ کے حکم سے وہاں پر اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے آئے، اور جب چھوڑ کر کے وہاں سے واپس جانے لگے، بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا ہاں یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو کہنے لگی اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کیا ہے ایسی جگر رکھنے والی کوئی عورت؟ کیا ہے کوئی ایسی دین کا تڑپ رکھنے والی عورت؟ حضرت ہاجرہ کی جیسی کوئی ہے بہن، کوئی ہے ایسی ماں؟ جب انہوں نے یہ سنا اللہ کا حکم ہے تو کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر چھوڑ کر کچھ دور چلتے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور کہتے رب انی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ میں اپنی بیوی بچوں کو اسی لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ تو انہیں نماز کا پابند بنا دے، تاکہ تو انہیں پنج وقتہ نماز کا پابند بنا دے، اور اللہ تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ نبی کا طریقہ تھا، یہ نبیوں کا عمل تھا کہ خود بھی بچ رہے ہیں جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے جہنم کی آگ میں لے جانے والے چند اسباب کا ذکر کیا تھا، اور اس میں سے ایک سبب جو کہ بے پردگی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آئیے میں دوسرا سبب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جہنم میں لے جانے والا دوسرا سبب ہے،
جہنم کی طرف دھکیلنے والا جو دوسرا عمل ہے وہ ہے ٹی وی اور موبائل. کبھی ایسا زمانہ تھا کہ اگر محلے میں کسی کے گھر ٹی وی آ جائے تو لوگ اسے لے کر کوٹھوں پہ چلے جایا کرتے تھے, لوگوں سے بچ بچ کر اس کا استعمال کیا کرتے تھے. آج تو حالت یہ ہے کہ ہر گھر میں آپ کو ٹاٹا اسکائی لگا ہوا نظر آئے گا, ہر گھر میں ٹی وی, بھلے ہی کھانے کو کچھ موجود ہو یا نہ ہو, پہننے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن ٹی وی اور موبائل آپ کو آج ہر گھر میں نظر آئے گا. اور پھر مائیں بہنیں کیا کہتی, مولوی صاحب ہم فلم تھوڑی دیکھتے ہیں ٹی ویوں میں, ہم تو سیریل دیکھ رہے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں, جتنا نقصان ان فلموں سے نہیں ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان سیریلوں سے ہو رہا ہے. ایسی کون سی گندگی اور بے حیائی جو ان سیریلوں پر نہیں سکھائی جا رہی ہے, ایسی کون سی برائی جو ان ٹی ویوں پر نہیں بتائی جا رہی ہے. ان ٹی ویوں پر سکھایا جاتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد دوسری عورت سے کیسے اپنا افیئر چلا سکتا ہے. ان ٹی ویوں پر, ان سیریلوں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساس اپنی بہو کو کس کس طرح سے ذلیل کر سکتی ہے, کس کس طرح سے ستا سکتی ہے, اور اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بہو اپنی ساس کے سامنے کتنے کمینے حد تک یہ گزر سکتی ہے. یہ ٹی ویوں پر بتایا جا رہا ہے. اور بڑی کمال کی بات تو یہ ہے کہ ٹی وی چل رہی ہے, سیریل چل رہا ہے, ابا بھی بیٹھے ہیں, اماں بھی بیٹھی ہے, ساس بھی بیٹھی ہے, بہو بھی بیٹھی ہے, بچے بھی بیٹھے, کھانا بھی چل رہا ہے, گفتگو بھی چل رہی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کے اندر ارشاد فرما رہا ہے, ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة. کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں, برائی کو پھیلاتے ہیں, دنیا میں بھی انہیں عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا. آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا, آخرت میں تو بچ نہیں پائیں گے, دنیا میں بھی اللہ کہہ رہا ہے انہیں عذاب دیا جائے گا. آج موبائل ہر بچے کے پاس, آج آپ دیکھیں موبائل نظر آئے گا آپ کو, اور رات کی تنہائی بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے. ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4275, حدیث کے راوی حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے, بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے, نماز لے کر کے آئیں گے, روزہ لے کر کے آئیں گے, صدقہ لے کر کے آئیں گے, حج لے کر کے آئیں گے, عمرہ لے کر کے آئیں گے. اتنی ساری ان کے پاس نیکیاں ہوں گی, پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا, ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا اور ہوا میں اڑا دے گا. حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول وہ کون سے بدنصیب ہوں گے جو اتنی ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے, نماز لے کر کے آئیں گے, روزہ لے کر کے آئیں گے, حج عمرہ سب لے کر کے آئیں گے, اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. صرف ہم لنا, اللہ کے رسول آپ کھول کھول کر بتا دیجئے, کھول کھول کر واضح کر دیجئے, اللہ کون منا, تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے ثعبان, وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, وہ تمہاری طرح انسان ہوں گے, تمہاری طرح نمازیں پڑھنے والے ہوں گے, تمہاری طرح عبادتیں کرنے والے ہوں گے, تمہاری طرح راتوں لوٹ کر نماز تہجد پڑھنے والے ہوں گے, راتوں کا قیام کرنے والے ہوں گے, لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے, جب وہ اکیلے میں جائیں گے, بند کمرے میں جائیں گے, تو اللہ کے حرام کام کریں گے, اللہ کے حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے, اللہ کے قانون کو توڑیں گے, اللہ کے قانون کو توڑیں گے, اللہ کے حدوں کو توڑیں گے. بند کمرے میں کون دیکھ رہا ہے؟ ہم ہیں, رات کا سناٹا ہے, سب سو رہے ہیں, ہم ہیں اور ہمارا موبائل, ہماری ٹی وی, ساری بے حیائیاں آج ٹی وی پر بتائی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اتنی نیکیاں لے کر کے آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. تنہائیوں میں جو گناہ ہو رہا ہے, میرے بھائیوں اس طرف ہمیں دھیان دینا ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم عز وجل، تین قسم کے ایسے آدمی ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ کون ہیں وہ تین لوگ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، ماں باپ کو ستانے والا۔ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایسے بندے کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی۔ والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی عورتیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مرد حضرات ہاتھوں پہ مہندی لگا سکتے؟ میں نے کہا بالکل نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ مردوں کو مہندی لگانے کا حکم صرف سر کے بالوں پر داڑھی میں دیا گیا ہے، یہاں پہ چھوٹے لگا سکتے۔ اب کوئی فنکشن ہو، گھر میں شادی بیاہ ہو اور کوئی پارٹی ہو، تہوار ہو، تو ہاتھوں پر، پیروں پر یہ ڈیزائنیں بن رہی ہے، مہندی لگے۔ مرد کی زینت نہیں ہے مہندی لگانا، مہندی لگانا یہ عورت کی زینت ہے، اور جو عورت کی زینت اگر مرد اس کو استعمال کرے تو حدیث میں ایسے لوگوں کی طرف لعنت کی گئی ہے۔ اب اسی طریقے سے جو پینٹ پہنے جاتے ہیں، شرٹ پہنی جاتی ہے، مردوں کی زینت ہے۔ اب اگر اسے عورت استعمال کرے، اگر عورت پہنے، مردوں کی طرح اپنے بالوں کو چھوٹا چھوٹا کروا لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا نہیں۔ والدیوس، اور تیسرے وہ لوگ، وہ بے غیرت لوگ جن کے گھر بے حیائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی خاموش رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دیکھے گا نہیں۔ میرے بھائی، اتنی بے حیائی، اتنی برائی ان ٹیویوں پر بتائی جا رہی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اخلاقی بگاڑ یہ ٹیویوں سے پیدا ہو رہا ہے، یہ ٹیویوں میں سکھایا جا رہا ہے یہ سب چیزیں۔ بچوں کے ذہن گندے ہو رہے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں ٹیویوں پر غصہ ہو رہا ہے، جو کام میاں بیوی کرتے ہیں، جو کام حلال ہے، ساری چیزیں آج ٹیویوں پر بتائی جا رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر پاک ہو جائے، ہمارا گھر صاف ستھرا ہو جائے۔ کیسے صاف ستھرا ہوگا؟ کیسے ہمارا گھر پاک ہوگا؟ میرے بھائی، سب سے پہلے اس برائی کو، اس خرابی کو اپنے گھروں سے ہمیں نکالنا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ان سیریلوں پر کسی فلم میں کسی ایکٹرز نے کسی گانے میں خاص قسم کا کپڑا پہنا، کچھ مہینوں کے بعد، چند دنوں کے بعد آپ کو بازار میں نظر آنے لگے گا۔ اور بعض ہماری چند عورتیں، اللہ اکبر، میں اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں کر رہا ہوں، عورت میں غیرت ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، نہ جانے عورتوں کی شرم و حیا کہاں مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، وہ جو دیکھ کر تم کام کر رہے ہو وہ گندا ہے، وہ پلید ہے، وہ ناپاک ہے۔ انما المؤمنون لا ينجس، اور مومن ناپاک نہیں ہے، مومن گندا نہیں ہے، مومن پلید نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، تو ہمیں اس خرابی کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ وقت نہیں ہے، شارٹ میں اپنی باتوں کو بتاتا ہوا چلوں۔ دوسری چیز جو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ہے شادی بیاہ کے رسم و رواج کی لمبی چوڑی فہرست۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، رسم و رواج کی لمبی چوڑی فہرست آج آپ دیکھ لیں۔ اور میں حقیقتاً بتا رہا ہوں، اس رسم و رواج کی جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ گھر کی مائیں اور بہنیں، اور وہ لوگ جو باہر بڑے متقی پرہیزگار بنے ہوئے گھومتے ہیں، جب رسم و رواج کی بات آتی ہے تو بیوی کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں صاحب، بیوی کا معاملہ ہے، سمجھتی ہے۔ ہمارے نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ ایسی کون سی رسم تھی جسے ہمارے نبی نے نہیں توڑا؟ لوگ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شوال ہی میں شادی کی۔ کہتے ہیں محرم کے مہینے میں 3 13 23 پہلے شادی نہیں ہوتی، اب تو ہونے لگی، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں 3 13 23 کو شادی نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔
رسم و رواج کی لمبی چوڑی فہرست. عرب میں ایک رسم تھی، پہلے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی بیٹی کو دفنا دیا جاتا تھا، بیٹی کو گاڑ دیا جاتا تھا. جب اللہ کے رسول آئے تو آپ نے اس رسم کو توڑا. آپ نے کہا بیٹی گاڑنے کی چیز نہیں ہے، بیٹی تو گلے لگانے کی چیز ہے. بیٹی دھبا نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہے. میرے بھائی، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار بیٹیوں سے، اور بیٹی کا معاملہ ہے تو اماں دیکھے، اماں کا معاملہ ہے بیٹی کے اماں کے حوالے، کیوں ابا کے حوالے نہیں. میں نے کانوں سے، اپنے کانوں سے سنا ہے میرے بھائیوں، کتنی بہنوں کو سکھایا تھے، کتنی بیٹیوں کو سکھایا تھے کہ ہمارے باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کبھی ہمارے باپ نے ہم سے محبت کے دو بول نہیں بولے. کتنی بیٹیوں کو سکھایا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر پیار اپنی بیٹیوں سے کرتے تھے کہ فاطمہ زہرا آپ کی لفظ جگہ جب گھر پر آتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے. مرحبا بابنتی، ویلکم مائی ڈاٹر، خوش آمدید. آپ کھڑے ہو کر پیشانی کو چومتے، اپنے گلے سے لگاتے، اپنے سینے سے لگاتے. یہ ہمارے نبی کا کیریکٹر تھا. ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے. ہمارا کیا حال ہے؟ بیٹوں سے محبت اور بیٹی سے اماں محبت کرے. نہیں میرے بھائی، اس رسم کو تو ہمارے نبی نے توڑا تھا. اور سنو، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ جو گھر اللہ کو پسند ہو وہاں ہوتی ہے. بیٹیاں سب کے مقدر میں نہیں ہوتی. جو گھر اللہ کو پسند ہو اس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو. بیٹی پہ تو اللہ کی ضمانت ہے، تو سنو تم، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ امانت کو سنو تم. اللہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے محبت نہ کرو تم، بغاوت نہ کرو تم. دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا، محشر میں نہ پڑ جائے کہیں چہرہ چھپانا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم رسم و رواج کے بندھن میں بن گئے. اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ہم نے تمہیں وہ نبی دیا، وہ رسول دیا جو رسم و رواج کے بندھن کو توڑنے کے لیے آیا ہے. اللہ کے رسول تو ہمیں رسم و رواج کے بندھن کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اور ہم بندھنوں میں بن گئے. نہیں میرے بھائیوں، یہ طریقہ نہیں ہے. رسم و رواج یہ ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے. یہ رسم و رواج آج ہم نے غیروں سے سیکھا ہے. ہمارے اسلام میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اور آگے چلے، تیسری چیز جو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ گانا بجانا. جو جہنم کی آگ میں جو ڈھکیل رہی ہے، تیسری چیز وہ ہے گانا بجانا. آج ہمارا نوجوان طبقہ 2 بجے رات تک کانوں میں ایئر فون لگا ہوا ہے، 2 بجے رات تک گانے سن رہے ہیں. اما ابا کو کوئی فکر ہی نہیں ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. 2 بجے رات کے بج رہے ہیں اور ادھر گانے سنتے ہوئے گھوم رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وعید سنائی ہے. ترمذی کی حدیث، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، خسفن جنہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا، ومسخن ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، سور بنا دیا جائے گا، بندر بنا دیا جائے گا، وقصفن اور آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا جب گانے والی لونڈیاں گھر پر آ جائیں گی. کیا مطلب ہے؟ گانے والی لونڈیاں گھر پر آ جائیں گی. کبھی ایسا زمانہ تھا کہ لوگ گانے سننے کے لیے، مجرا دیکھنے کے لیے کوٹھوں پر جایا کرتے تھے. آج کوٹھے ہمارے گھروں پر آ گئے. قوم کا سب سے بدتر، معاشرے کا سب سے بدتر انسان مانا جاتا تھا جو مجرا دیکھنے کے لیے اور گانے سننے کے لیے، ناچ گانے دیکھنے کے لیے جائے. آج وہی ناچ گانے ہمارے گھروں پر آ گئے. جب 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی بیٹی بیٹے جب اسکول کے سالانہ پروگرام میں
माँ बाप के भूले नहीं समाते, मेरी बेटी नाच रही। अल्लाह के रसूल की वहीद को सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब ऐसा दौर आ जाए तो समझ लो ऐ मेरे सहाबा कि तो उम्मत की तबाही का वक्त आ गया है, उम्मत की बर्बादी का वक्त आ गया है। जब नाचने वाली गाने वाली लौंडियां घर पर आ जाए तो ऐ मेरे सहाबा तुम सुन लो कि जान लो कि उम्मत की तबाही का वक्त आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है सूरह लुक़मान आयत नंबर 6, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म। कुछ ऐसे भी बदनसीब हैं कि जो लघु चीजों को, फालतू की चीजों को खरीद कर लाते ताकि उन्हें अल्लाह की राह से रोके। बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। बेगैरत कहता हूं मैं ऐसे लोग, दयूस हदीस में कहा गया है कि दयूस है ऐसे लोग जो अपनी आंखों से देख रहे हैं घर में तबाही और बर्बादी हो रही है फिर भी कुछ ना कहे। हदीस में ऐसे लोगों को दयूस कहा गया है और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ऐसे लोगों की तरफ देखेगा। अब उसके बाद वक्त मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन इस बात को भी मैं बताना मुनासिब समझता हूं। जहन्नम में धकेलने वाली चौथी चीज जो है वो है बदजुबानी। आज हमारे माशरे में हम देखें अम्मा अब्बा में लड़ाई हो रही है, शौहर गाली दे रहा है बीवी को, बीवी गाली दे रही है शौहर को, बच्चे सुन रहे हैं। मेरे भाई बचपन में जो बच्चे जो सुनते हैं बहुत जल्दी कैच करते हैं। अम्मा अब्बा गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, जब बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों को गाली ये बच्चे नहीं सीख रहे हैं, हकीकत बता रहा हूं, बच्चों को गाली हम लोगों ने सिखाया है। बच्चों के सामने ऐसी बातें होगी बच्चे तो सीखेंगे और फिर माशरे में एक दूसरे से ताना देंगे कि वो उनका बच्चा तो बड़ी गाली बकता है। ये गाली बच्चे नहीं बकते, ये हम लोगों ने सिखाया है। जब अपनी औलाद को कभी तुमने कुरान की एक आयत नहीं सिखाई, कभी इस्लामी आदाब नहीं सिखाए और बच्चों के सामने गाली बकता, ये सब चीजें होंगी, बच्चे तो सीखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया मेरे भाइयों कि तुम दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। कौन सी दो चीजें? दो चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। एक दोनों जबड़ों के दरमियान यानी कि जुबान, और दोनों रानों के दरमियान, दोनों जंगों के दरमियान यानी कि शर्का, इन दोनों चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। इन दोनों चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दो और मुझसे जन्नत की जमानत ले लो। मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम अपनी जुबान को सुधारें, अपनी जुबान को, अपने किरदार को, कैरेक्टर को हम देखें कि हम कैसे, हम कहां तक के जा रहे हैं। तो ये सीखें कि हमें किसके सामने कैसी बातें करना है, किसके सामने क्या बोलना है। तो ये चंद बातें थी, चंद असबाब थे, ये चंद बुनियादी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, जो जहन्नम में ले जाने का सबब बन गई। बाकी बातें तो बहुत सी है, इंशाअल्लाह अगर कभी वक्त मिला, अल्लाह ने अगर जिंदगी रखी तो आइंदा आपके सामने फिर और भी बातें आएंगी। मैं अल्लाह तबारक व तआला से अभी दुआ गो हूं कि इलाहुल आलमीन तू हमें, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो इस दुनिया से गुजर गए अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह जो परेशान हाल है, जो मजलूम है, जो मुसीबतों में, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जब तक के इस दुनिया में रख, ईमान पर जिंदा रख, और जब इस दुनिया से खात्मा हो ईमान पर हो, जुबान पर कलमा जारी रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।